اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے ہی عقیدے کا ایک مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے علماء اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ایک عقیدہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال ہے۔ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کا وجود جو ہے وہ اس کا باقی رہنا، اس کا ہمیشہ رہنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ضروری ہے بالکل۔ اس کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی ہے، یہ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، وہ ذات ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ہے، عدم اس کے لیے محال ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، یا معاذ اللہ کبھی ایسا ہوگا کہ اللہ کی ذات ختم ہو جائے گی، تو یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اور یہ کفر ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی، کبھی اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کی ذات فنا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں گمان کرنا کہ اللہ کی ذات نہیں ہے معاذ اللہ، یہ کفر ہے۔ اللہ کی ذات ہے اور ہمیشہ رہے گی، یعنی اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کے ساتھ کب سے ہے اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، نہ تو پہلے وہ کبھی معاذ اللہ فنا ہوا، نہ اب فنا ہوگا، اور نہ کبھی اور فنا ہونے کی اس کے ذات کے تعلق سے یہ مسئلہ بالکل محال ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کبھی نہیں تھی، پہلے بھی نہیں تھی، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، لیکن کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں، اللہ کی ذات معاذ اللہ پہلے نہیں رہی ہوگی، بعد میں اللہ بنا ہے یا کسی نے بنایا ہے، تو یہ کفر ہے، اور یہاں تک ہمیں پہنچنا بھی نہیں چاہیے، اتنی گہرائی میں ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے۔ بس ہمارے علماء نے جو بیان فرما دیا کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، بس یہی سوچ کر ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے۔ اب کیسے ہے، کہاں سے ہے، کیسے اللہ کی ذات پیدا ہوئی، یا یہ ساری سوچ جو ہے وہ ہمیں غلط راستے پر لے جا سکتی ہے، لہٰذا ہمیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اب بھی برقرار ہے اور ہمیشہ رہے گی، نہ تو پہلے کبھی اس کے بارے میں سوچا گیا کہ اللہ کی ذات نہیں تھی، اور نہ کبھی آگے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کبھی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ آپ نے الگ الگ الفاظ میں سنا ہوگا کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، جی اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کی ذات ازلی ہے، اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ وہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، یعنی واجب الوجود جو ہے اس کا وجود جو ہے وہ برقرار رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا وجود کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو یہ عقیدہ بھی ہمارا اہل سنت کا ہے
کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ کی ذات معاذ اللہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اور یہی باقاعدہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بھی فرما دیا کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کیسے اللہ بنا، کہاں سے بنا، کس نے بنایا، یہ ساری سوچ ہمیں کفر کے راستے پر لے جا سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ نہ وہ کسی سے ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ اس سے کوئی ہے، یعنی اللہ کی نہ تو اللہ کی اولاد ہے معاذ اللہ، اور نہ خدا کسی کی اولاد ہے۔ اللہ جو ہے وہ ماں باپ سے اولاد سے بالکل پاک ہے، بس وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا وجود ہمیشہ سے ہے، اس کا وجود ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات ہمیشہ رہے گی، اور اب بھی وہ برقرار ہے، ہمیشہ برقرار رہے گا۔ یہی ہمارا اور اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی ہمیں عقیدہ رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ کی ذات کے حوالے سے جو بھی عقائد میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یا انشاءاللہ آگے بیان کروں گا، اس کو آپ غور سے سنیں، غور سے سمجھیں۔ اگر کوئی بات ایسی لگے جو مبہم لگے، جو نہ سمجھ میں آئے، تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے اس کی وضاحت پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کی وضاحت کر دی جائے گی اور مزید تفصیل کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔